تعالی فی شان حبیبک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا موضوع اپنے موضوع ہونے کی حیثیت سے بڑا ہی حساس ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ دین اسلام کے وہ حساس پلر ہیں جن کے مطابق ہمارا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ کمی ہوئی یا پیپلا پن ہوا تو انسان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرآن پاک میں ذکر خیر فرمایا، کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس تفصیل کو قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے اے محبوب تیرے سارے غلاموں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود بھی ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو ان دلوں میں جو سب سے زیادہ صاف ستھرے پاکیزہ اور اعلیٰ تھے، اللہ رب العزت نے انہیں میرے صحابہ بننے کا شرف عطا فرمایا۔ صحابی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے یار، اللہ کا بڑا فضل اور بڑا انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے درجے پر فائز کیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذرا سمجھیں۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ لا تمس النار رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ صرف دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ سرکار کو دیکھنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے یار، بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ تو فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا نا ایمان کی حالت میں اور اسی حالت پر دنیا سے چلا گیا تو جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق خود ہی ارشاد فرمایا لوگو میرے صحابہ کو گالی دے کر مجھے اذیت نہ دو، کہ جو میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے گویا کہ وہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ تم میرے صحابہ سے محبت کرو، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا ظاہر ہے وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ہی میرے صحابہ سے محبت کرے گا، اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا میں اور وہ دونوں جنت میں ہی اکٹھے ہوں گے۔ محبت بڑی کمال چیز ہے، اور بغض، نفرت، عداوت اسلام میں گویا کہ اس کا مسلمانوں کے لیے وجود نہیں ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومنوں کی یہ صفت ہے وہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں پیار محبت کرنے والے ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ مومنوں کی سختی آپس میں نہیں ہے، کفار پر جو ہے یہ سختی بیان کی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جتنے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے درجوں کو بلند فرمایا، ان کو فضیلتیں عطا فرمائیں، اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اے لوگو میرے صحاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، تم میرے بعد انہیں مورد الزام نہ ٹھہرانا، ان پر باتیں نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری بنا پر محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ معاذ اللہ میری بنا پر بغض رکھے گا۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی
تو ومن آذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ ہی کو اذیت دی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز بخشا ہے، عزت بخشی ہے۔ ان معاملات میں آ کر کچھ لوگ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں تو یار صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی عزت کرنی ہے، کہتے ہیں بس چند صحابہ کرام کی عزت کافی ہے، اور کچھ کے معاملات میں جو ہے وہ آ کر بہک جاتے ہیں۔ یہ ہماری اہل سنت کی بنیادی کتاب ہے جس کا نام بہار شریعت ہے۔ اس میں باب العقائد ہے، پہلا حصہ ہے، عقیدہ نمبر 7 ہے جہاں امامت کا بیان ہے۔ فرمایا کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی بد عقیدہ، ان کے متعلق غلط سوچنا، بد مذہبی اور گمراہی اور استحقاق جہنم ہے، یعنی وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، ایسا شخص رافضی ہے۔ رافضی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل تشیع کو۔ اگرچہ چاروں خلفاء کو ماننے والا اپنے آپ کو سنی کہے، مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ، اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حتیٰ کہ حضرت وحشی جنہوں نے اسلام سے پہلے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور بعد اسلام اخبث الناس مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی ہے، یعنی شیعہ ہے۔ یاد رکھیں ہمارے اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے رد المختار، در مختار، البحر الرائق اور تبیین الحقائق، فتح القدیر، سب کا خلاصہ اور نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ومن سب الشیخین، جو شیخین کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو گالی دے، او طعن فیہما یا ان دونوں کے بارے میں زبان درازی کرے، تان کرے، تو کافارا اس نے کفر کیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے، فرمایا الرافضی، رافضی جو ہے اہل تشیع، ان کان یسب الشیخین، اگر وہ شیخین کو گالی دیتا ہے، ویلعنہما اور ان دونوں پر لعنت کرتا ہے، شیخین کون؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، تو فرمایا فہو کافر، وہ کافر ہے۔ پھر اسی میں آگے جا کر لکھا ہے ومن انکر خلافت ابی بکر، جو حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرے، تو فرمایا فہو کافر فی الصحیح، وہ صحیح طور پر کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا بھی انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، بعض لوگ صحابہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں تو پیچھے وہ ہوتے رافضی ہیں، اہل تشیع ہوتے ہیں۔ بھائی جو بندہ ہی کافر ہے اس کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اسے یہ پوچھا جائے تم صدیق اکبر کو مانتے ہو، تم سیدنا فاروق اعظم کو مانتے ہو؟ وہ کہے مانتا ہوں، تو اس کے ساتھ ہی یہ کہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر اور سیدنا فاروق اعظم کا دوسرا نمبر مانتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر وہ خاموش ہو جائے گا۔ ان کا تو کلمہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ کلمہ ہی یہ ہے کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، اس پر تو ہمارا بھی بھائی یقین ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، ان کے صدقے اللہ دوسروں کو ولایت عطا فرماتا ہے، لیکن خلیفۃ بلا فصل والی بات درست نہیں ہے۔ پہلے خلیفہ تو سیدنا صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم اور تیسرے سیدنا عثمان غنی، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ جب وہ خلافت کا انکار کریں تو یہی تو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا بیان کیا کہ الرافضی، جو رافضی ہے تو وہ جو ہے اگر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرے، جس پر سارے کے سارے صحابہ کا اجماع ہے، یار جنہوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے، کیا تو ٹھیک ہو گیا؟
تو یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ والرافضی ان فضل علیا علی غیرہ فہو مبتدع وان انکر خلافت الصدیق فہو کافر۔ فرمایا رافضی اگر صرف محض حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے اور پہلے خلفاء کا انکار نہیں کرتا تو پھر وہ مبتدی بدعتی ہے، لیکن اگر وہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ بھائی کافر کی بات پر اعتماد نہیں ہے، اور عمومی طور پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخیاں لوگ کرتے ہیں، ان کا تعلق پیچھے سے روافض کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہم سنی سنائی بات لے کر چل پڑتے ہیں، اور ہوتا یوں ہے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بند کمرے میں لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بھی ایسے ہیں کہ اس دھمال کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس نے یہ کہا تھا، اس نے ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی ہے، تو جب جنگ ہوئی ہے تو جناب حضرت علی حق پر تھے تو بقیہ سارے کے سارے غلط ہیں، اور معاذ اللہ وہ صحابی نہ رہے، وہ گناہ گار ہو گئے۔ تو ایسا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہاں یہ عقیدہ ضرور ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی حق حضرت علی کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے، اور مجتہد جو ہوتا ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مجتہد اگر خطا کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ بلکہ سنیں یہ روایت، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ 633 پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فی المنام خواب میں دیکھا۔ وہ ابو بکر و عمر جالسان عندہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں کے وہ دونوں شخصیتیں سرکار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے فسلمت علیہ، سرکار کی بارگاہ میں اسلام کیا، تو وجلست، اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ تو جب میں بیٹھا تو اچانک حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں آئے، اور دونوں سامنے ایک گھر تھا، اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اچانک دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو نکلنے والے ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور وہ نکل کر یہ کہہ رہے ہیں قضا لی ورب الکعبۃ، میرے رب نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا اور میں حق پر تھا۔ پھر کہتے ہیں اچانک جو حضرت امیر معاویہ نکلے اور وہ کہہ رہے تھے غفر علی ورب الکعبۃ، ٹھیک ہے علی تو حق پر تھا تو اللہ نے مجھے بھی تو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے بھی معاف کیا ہے، مواخذہ نہیں فرمایا۔ اور تاریخ مدینہ کے کیا لفظ ہیں، یہ تاریخ مدینہ بڑی معتبر کتاب ہے ہماری، اس کے اندر حضرت یزید بن اسم بیان کرتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح واقعہ ہوئی، دراصل کیا ہوا، جنگ ہوئی، جنگ کے بعد صلح ہو گئی۔ جب صلح ہوئی تو حضرت علی جو ہے وہ باہر نکلے، باہر نکل کر دیکھا کہ ان کے بھی لوگ شہید ہیں اور ہمارے بھی لوگ شہید ہیں، ظاہر ہے جنگ ہوئی ہے تو لوگوں نے شہادت تو حاصل کرنی ہے۔ تو جب اپنے شہداء کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہ سب جنتی ہیں، اور جب حضرت امیر معاویہ کے جو شہداء تھے جو ادھر سے مارے گئے تھے ان کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہ سب بھی جنتی ہیں۔ اور باقاعدہ روایات میں ہے کہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر ان کے نزدیک وہ کافر ہی ہوتے تو نماز جنازہ تو نہیں نہ بنتی تھی یار۔ پھر جب نکلے صلح ہو گئی تو اب بات بیان کرنے لگے ہیں، تو فرمایا کہ حضرت یزید بن اسم بیان کرتے ہیں کہ لما وقع صلح، جب صلح واقعہ ہوئی بین علی و معاویہ تھا، حضرت علی اور معاویہ کے درمیان، تو خرج اعلی فمشا، خرج علی، حضرت علی نکلے تو فمشا فی قتال، تو وہ مقتل میں جہاں قتل ہوئے تھے وہاں گئے، تو فقال ہؤلاء فی الجنہ، فرمایا یہ لوگ سب کے سب جنتی ہیں۔ ثم مشا فی قتلی معاویہ تھا، جہاں حضرت امیر معاویہ کے لوگ شہید ہوئے تھے وہاں تشریف لائے، فرمایا ہؤلاء فی الجنہ،
یہ بھی سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں۔ سوال کرنے والا یہ کیا بات ہوئی کہ یہ بھی لوگ جنتی ہیں وہ بھی لوگ جنتی ہیں، لڑائی بھی آپس میں ہوئی ہے، اختلاف بھی ہوا ہے، پھر بھی جنتی ہیں؟ فرمایا تو نہیں سمجھے گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ کے رسول نے مجھے اسی طرح بتایا تھا کہ تم دونوں میں لڑائی ہوگی، تم حق پر ہوگے، معاویہ سے خطا اجتہادی ہوگی، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تاریخ مدینہ کے اندر یہ بھی ہے، ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں یہ سب سے پہلی لڑائی ہوگی وہ معاویہ اور علی کے درمیان ہوگی۔ میرے محبوب نے پہلے سے ہی غیب کی خبر دی ہے، پہلے سے کیا دی ہے؟ غیب کی خبر دی۔ تو کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلی لڑائی ہوگی وہ علی اور معاویہ کے درمیان، وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ سرکار پہلے کی خبر دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے لڑائی یہ ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں یہ داخل ہوں گے۔ ابن عباس نے کہا کہ کنت جالسا عند النبی، میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان اور معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت علی آ گئے تو سرکار نے حضرت معاویہ سے پتا کیا فرمایا؟ اتحب علیا یا معاویہ، اے معاویہ کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا، حضرت معاویہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، الذی لا الہ الا ہو، وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں، انی لا احبہ فی اللہ حبا شدیدا، یا رسول اللہ میں تو علی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار ہے میرا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب تمہارے درمیان لڑائی ہونے والی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر لڑائی کے بعد کیا ہوگا؟ تقدیر میں تو یہ لکھا ہے لڑائی ہوگی، پھر بھی اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اف اللہ ورضوانہ، اللہ معافی عطا فرمائے گا اور راضی ہو جائے گا، والدخول الی الجنہ، اور اللہ جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ حضرت معاویہ نے کہا رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کے فیصلے پر پھر راضی ہیں۔ جب اللہ نے فیصلہ یہ فرمایا ہے تو فَعِندَ ذَلِكَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اس وقت یہ آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ بھئی پہلے سے ہی یہ بات طے تھی کہ لڑائی ہوگی دونوں کے درمیان، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ بھی فرما دیا، بتا بھی دیا کہ حق علی کے ساتھ ہوگا، معاویہ سے خطا اجتہادی ہوگی لیکن اللہ اسے معاف فرمائے گا اور دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں نا جی حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے اور جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی انہوں نے لڑائی اس طرح کی تو بھائی یہ بات یہاں تک تھوڑی رہے گی، پھر اگر آپ نے اس بات کو مان لیا تو یہ بات آگے تک نکل جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ بھی تو حضرت علی کے مقابلے میں آئی ہیں، حضرت طلحہ بھی آئے ہیں، حضرت زبیر بھی آئے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے زیادہ محبت والی بیوی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت علی کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اہل تشیع حضرت عائشہ کا بھی کوئی اچھا نام نہیں لیتے۔ تو ہم پہلے دروازے پر کھڑے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے حضرت امیر معاویہ کو برا کہا، کیونکہ اگر یہ مان لیں اس بات کو ہی تو آگے بات چلتی جائے گی، پھر ازواج مطہرات کی ناموس بھی سلامت نہیں رہے گی بھائی، پھر بات یہاں تک نہیں رکے گی، صحابہ کی بھی ناموس پر بات اٹھے گی اور پھر بات قرآن کی ناموس پر بھی اٹھ جائے گی۔ کہنے والے کل کو یہ کہنا شروع ہو جائیں گے وہ معاویہ جس کو تم مانتے نہیں اسی نے تو قرآن لکھا، کیونکہ کانا یکتب الوحی، حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وحی لکھتے تھے، وہ کہیں گے یار قرآن بھی تو اسی کا لکھا ہوا، لہذا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا سے داخل ہو کر اسلام کے حساس پلڑوں کو اکھیڑنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ یہ منافق کی انتہا درجے کی منافقت ہے۔ حالانکہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں، فرمایا
عائشہ موت نہ مجھ پر بڑی آسان ہو گئی ہے، سرکار کا آخری وقت تھا، فرمایا موت مجھ پر بڑی آسان ہو گئی ہے عائشہ۔ عرض کیا رسول اللہ موت آسان؟ کوئی خوشی کی خبر ملی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے نا دکھ جو ہے وہ خوشی کی وجہ سے جو ہے وہ دکھ کم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں نا، مجھے دکھایا گیا ہے کہ زوجتی فی الجنہ، تو جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ سرکار اماں عائشہ صدیقہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور دوسری روایات میں بھی اس طرح ہے، فرمایا فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا عائشہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا اور آخرت میں تو میری بیوی ہو؟ تو اماں عائشہ صدیقہ کہنے لگی بلا واللہ، ہاں ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ اور کیا چاہوں کہ دنیا میں بھی آپ کی زوجیت سے مشرف اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوں، آخرت میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھائی؟ میں نے بتایا حضرت امیر معاویہ کی ذات پر اعتراض یہ در حقیقت آگے اعتراض چلا جائے گا۔ تو ہم تو ویسے ہی وفادار صحابہ ہیں، صحابہ کی ناموس پر پہرا دینے والے الحمدللہ اہل سنت ہیں، اور اہل بیت کی ناموس پر بھی پہرا دینے والے الحمدللہ اہل سنت ہی ہیں، کیونکہ ماننے والے ہم ہیں ان کی حقیقت میں۔ دیکھیں صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، ان ابنی ھذا سید، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھے ہیں امام حسن، فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرا یہ بیٹا نا، یہ بیٹا سید سردار ہے، اور ولعل اللہ، اور امید ہے کہ اللہ جو ہے ایصلح بہ، اس کے ذریعے صلح کرائے گا، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اللہ۔ حضرت امام حسن نے کس سے صلح کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے، لڑائی سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ تو سرکار نے پہلے سے غیب کی خبر دی ہوئی ہے بھائی، پہلے سے غیب کی خبر دی۔ اور بعض لوگ معاذ اللہ تانو تشریح کرتے ہوئے جب آپ نے صلح کی نا حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے، اب دیکھیں یہاں ایک بات تو یہ بھی عرض کروں، ہم امام حسن سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتے، ہم امام حسن سے زیادہ بلکہ ان کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جو ان کو درجہ عطا فرمایا ہے، تو جب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تو ہم تو ویسے ہی امام حسن کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ امام حسن کو ماننے والے ہیں، تو ہماری بھی حضرت امیر معاویہ سے بھائی صلح ہے، ہماری بھی کیا ہے؟ صلح ہے۔ اہل بیت نے جنگ کی ہے یزید کے ساتھ، امام حسین اس کے ساتھ لڑے، تو بھائی ہماری قیامت تک کے لیے یزید کے ساتھ جنگ ہے، صلح والی کوئی بات ہی نہیں ہے، صلح والی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہی اصل میں عقیدہ ہے۔ اور جب جنگ ہوئی ہے ان کے درمیان، یہاں یہ بات امام اہل سنت نے، بریلوی کے تاجدار نے نا 4 جملوں کے اندر، آج لوگ اس پر بڑی بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، 4 جملوں کے اندر اس کا مسئلہ جو حل فرما دیا، فرمایا فرق مراتب بے شمار، یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان مراتب کا بہت زیادہ فرق ہے بھائی۔ حضرت علی کی شان وراء الورا ہے، ہماری عقلوں کا پرندہ وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا جتنی اللہ نے حضرت علی کو شان عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت علی کی شان بہت زیادہ، حضرت امیر معاویہ کی وہ شان نہیں ہے جو اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے۔ حق بدست حیدر کرار، جو حق تھا وہ حضرت علی کے ساتھ ہی تھا۔ معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، مگر ان پر تان کار فرجار، یعنی جو ان پر تان کرے گا وہ فاجروں کا کام ہے، مسلمان نہیں تان کرے گا کسی صحابی پر، حضرت امیر معاویہ پر بالخصوص، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے لیے متعدد دعائیں فرمائی ہوں، فرمایا اللہم اجعلہ الحکمت، اللہم اجعلہ المہدیا، کہ اے اللہ تو اس کو مہدی بنا، الہادی اور ہادی بنا، اور ومکن لہ فی البلاد، اور اسے شہروں کی حکومت بھی عطا فرما، واہدی بہ الناس، اور اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔
ابن اساکر کی وہ روایت مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، کیا پیارا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ میری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ کیا ہے؟ سگی بہن۔ وہ میری ماں ہے، اور میرے جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماموں۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے خال المسلمین، عربی کے اندر ماموں کو خالن کہتے ہیں، خال المؤمنین، خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ کے گھر نہ لیٹے ہوئے تھے، اور ایسے سر کے اوپر بھی چادر اوڑی ہوئی ہے، سرکار تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ سے پوچھا، ام حبیبہ یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ میرے بھائی امیر معاویہ ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار کا بڑا پیارا انداز ہے، فرمایا ام حبیبہ تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ کون سی بہن ہوگی جسے اپنے بھائی سے پیار نہ ہو، اور پھر جس کا بھائی معاویہ جیسا ہو، کیونکہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ عرب کے اندر مشہور تھے کہ سب سے زیادہ حسن اللہ نے امیر معاویہ کو عطا فرمایا، بڑے سونے، بڑے خوبصورت۔ عرض کیا رسول اللہ پھر بھائی بھی جس کا سب سے زیادہ سونا ہو اور سب سے زیادہ خدمت بھی کرنے والا ہو تو مجھے تو یقیناً اس سے بڑا پیار ہے۔ اب سرکار کے اگلے لفظ سنیں جس میں بڑا حسن ہے، فرمایا ام حبیبہ تمہیں اس سے محبت ہے تو مجھے بھی امیر معاویہ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت ام حبیبہ سن کر نا بڑی خوش ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش ہوئی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا اس سے اگلی بات بتاؤں؟ عرض کیا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا صرف میں ہی نہیں، آسمانوں کے جو فرشتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ میکائیل اور جبرائیل؟ فرمایا ہاں نا۔ جب خوش زیادہ ہوئی تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں اینڈ والی بات کرتا ہوں تیری، تاکہ خوشی انتہا کو پہنچے۔ عرض کیا رسول اللہ اینڈ والی بات کیا ہے؟ فرمایا صرف میں ہی نہیں، جبرائیل اور میکائیل ہی نہیں، میرا رب بھی معاویہ سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یار جس سے اللہ، جبرائیل، میکائیل، سرکار محبت کریں، اللہ 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 اللہ، وہ کتنا زیادہ محبوب ہوگا، کتنا زیادہ۔ یہاں یہ بات اہل سنت کی بالخصوص اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے مشاجرات صحابہ، یعنی جو صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، آپس میں اختلافات ہوئے، ان کے اندر پڑھنا ہمارے لیے حرام ہے۔ بھائی ہم میں اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم اوپر والی بات کہیں سے سن لیتے ہیں، اور جب وہ بات سنتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، ہم اسی پر اپنا موقف، اپنا عقیدہ گاڑ لیتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کا وہ عقیدہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو جو رکھنا ہے وہ اہل سنت کے مطابق رکھنا ہے۔ ہمیں وہ عقیدہ چاہیے جو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ بھائی ہمیں وہ عقیدہ چاہیے جو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ہم ادھر ادھر بٹک کر کسی ایک فرد کے پیچھے چل کر اپنے عقیدے کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جنت میں بھی داتا صاحب اور فرید الدین گنج شکر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر صراحتاً لکھ دیا حضرت امیر معاویہ کے ذکر خیر کو، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ داتا صاحب حضرت امیر معاویہ کو ماننے والے اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ ہاں بعض لوگ یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض جاہل پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا لیتے ہیں۔ بعض جاہل پتہ کیا کہتے ہیں، جب حضرت علی کا ذکر آئے نا تو ساتھ حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور بعض کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر آئے تو صرف رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ کہنا چاہیے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ غلط ہے بھائی۔ صحابہ جتنے ہیں، اس کے اندر ایک بات میں عرض کروں، ہمارے جو مد مقابل ہیں، ہمارے جو مخالف ہیں، اہل تشیع
ان کی کتاب بڑی مشہور ایک کتاب ہے نہج البلاغہ. کاش وہ جو حضرت علی نے خط لکھا ہے نا جنگ کے لیے، اس خط کا ہی مطالعہ کر لیں یار. آپ نے خط لکھا اور فرمایا ہماری اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے نہیں، وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے، ہم بھی ایک اللہ کو ماننے والے، وہ بھی رسول اللہ کو ماننے والے، ہم بھی رسول اللہ کو ماننے والے، وہ بھی اسلام پر یقین رکھنے والے، ہم بھی اسلام پر یقین رکھنے والے. لڑائی یہاں حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے متعلق ہے کہ وہ چاہتے ہیں فی الفور قصاص لیا جائے، اور میں کہتا ہوں حکومت ابھی کمزور ہے، جب پاور میں آ جائے گی ہم قصاص لیں گے. وہ جلدی کا مطالبہ کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کچھ دیر ٹھہر جائیں، اس پر جنگ ہے. اور ان پہلے لفظوں پر غور کریں کہ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں. بھائی جب حضرت علی ان کو مسلمان مان رہے ہیں تو کیا مولا علی سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جگہ پتہ کیا فرمایا حضرت علی نے؟ فرمایا لوگوں سن لو، معاویہ میرا بھائی ہے. اللہ 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 اللہ. وہ کہیں میرا بھائی ہے اور تو کہ نہیں میری اس کے ساتھ جنگ ہے، تو پھر تیرے ساتھ ہماری جنگ ہے، حضرت علی کے ساتھ تو ہماری پراپر صلح ہے. حضرت علی وہ شخصیت ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو شجرہ چلتا ہے نا، یہ قادریوں کا جو سلسلہ چلتا ہے، شجرہ چلتا ہے، ان کے جو بڑے پیر صاحب ہیں نا وہ حضرت علی ہیں. الحمدللہ میرا جو شجرہ ہے وہ قادری ہے، تو میرے تو الحمدللہ بڑے پیر صاحب ہی حضرت علی ہیں، بڑے پیر صاحب حضرت علی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مولا کائنات کی شان کو بڑھا کر خلفائے راشدین جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان سے آگے لے جائیں، یا معاذ اللہ سرکار کے درجے میں لے جائیں، یا معاذ اللہ حضرت علی کو جو ہے وہ اللہ کے درجے میں لے جائیں. یہ تو جہالت ہے. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا پنجتن پاک کا نام کیسے لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے؟ اللہ کی جو شیپ ہے نا اسی انداز میں لکھا ہوتا ہے پنجتن پاک کا نام. کبھی دیکھیں گے تو آپ کو اہل سنت کی گاڑیوں میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو اہل تشیع ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے پنجتن پاک کا نام اللہ کی شیپ میں لکھواتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہتا آپ کو نہیں پتا مولوی صاحب؟ میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں پتا، بتانا ذرا. کہنے لگا یہ پنجتن پاک ہیں. تو میں نے کہا پنجتن پاک کا سیدھا سیدھا نام لکھ دیتے، یہ اللہ کی شیپ میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنا مولوی تینوں نہیں سمجھ آنی. میں کی کہنا پنجتن پاک ہی اللہ ہے، کوئی اور چیز تو اللہ ہے ہی نہیں. بھائی اللہ کا ایک وجود ہے، اللہ ایک ذات ہے اور ساری کائنات اس کی مخلوق ہے. سیدہ فاطمہ تو پیدا ہوئی ہیں، سرکار بھی پیدا ہوئے ہیں، امام حسن اور حسین بھی پیدا ہوئے ہیں، مولا علی بھی پیدا ہوئے ہیں. تو کیا اللہ پیدا ہوا؟ معاذ اللہ. لم یلد ولم یولد کا عقیدہ ہمیں قرآن کی بنیادی صورتوں میں دیا گیا. یار یہ جہالت اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ معاف کرے. اسی لیے اس گروہ کو بار بار یہ کہا گیا کہ فَهُوَ کافرٌ، یہ کافر ہے، ان کے قریب نہ بٹکنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے یارانے کی وجہ سے ایمان کی تباہی آ جائے. ایمان وہی ہے، عقیدہ وہی ہے جس پر صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام ہیں اور جمہور ہیں، وہی عقیدہ سچا عقیدہ ہے، اسی کو اپنا کر لے کر چلنا ہے. الگ سے اپنی سوچوں کے پرندوں کے نہیں درانا. یار وہ بھی ٹھیک کہہ رہا، ہو سکتا ہے اس نے عربی عبارت پڑھی تھی، اس نے ایسا کہا تھا، اس نے ایسا کہا تھا. میں ایک دن پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بندہ نا بیان کر رہا تھا تو کسی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں نا حضرت علی کو ممبروں پر چڑھ کر جمعے کے دن خطیب گالیاں دیا کرتے تھے. میں نے اس کو کہا یار میں قرآن و حدیث سے تو بات نہیں کر رہا، صرف اتنی ایک بات پوچھوں گا. آج ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں، پہلے کے لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا، عقیدے بڑے مضبوط تھے، وہ قرآن و سنت کو زیادہ جاننے والے تھے. آج تو ہم دنیا دار ہو گئے. آج بھی کوئی بندہ جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو گالی نکالے نا تو سارے لوگ جوتے اسے مارنے لگ جائیں گے. تو وہ صحابہ کے دور میں، وہ تابعین کے دور میں جو سب سے بہترین دور تھا،
اس دور میں حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہی اور کوئی بھی جواب نہیں دینے کے لیے تیار ہوتا تھا، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا، سارے خاموش رہتے تھے. تو کیسی جاہلانہ بات کر رہا ہے یار، جس کا بنیادی طور پر کنسپٹ ہی نہیں ہے. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا کہ 3 لاکھ سے زائد احادیثیں حضرت علی کی شان میں لوگوں نے گڑھی ہوئی ہیں. جو حدیث نہیں ہے بس حدیث بنا دی. حضرت علی کی شان میں وہ واقعہ نہیں ہے لیکن بنا دیا. آج بھی آپ دیکھتے نہیں ہیں نیٹ پہ، جڑی چنگی گل ہوندی ہے تھلے کی لکھا ہوندا ہے فرمانے حضرت علی. کوئی کتاب دا حوالہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. بھائی ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جو ان کی بات نہیں ہے کیوں ان کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ اللہ نے جو مرتبہ نہیں دیا، جو دیے ہوئے ہیں وہ شان کم نہیں ہے جو اللہ نے دی ہیں، وہ بہت اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہوئی ہیں. اب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو خدا کے برابر ٹھہرانے میں یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ٹھہرانے میں، پہلا نمبر دینے میں فضیلت ہے؟ تو یہ تمہاری کم عقلی ہے اور تمہاری جہالت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار گالتے چنگی لکھی ہے سینڈ کر دو. ایسے نہیں یار، پہلے پراپر مستند عالم دین سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی حضرت علی کا فرمان ہے، یہ قول ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ میسج جو اسلام کے متعلق ہوتے ہیں ایسے ہی فارورڈ نہ کیا کریں یار، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ پھیلانے کا سبب بن رہا ہوں. اور یہ یاد رکھیے اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اہل سنت کے ہاں صرف اہل سنت ہی کے علماء کو سننا جائز ہے، ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی تقاریر، بیانات، کتابیں پڑھنا یہ حرام ہے. ہاں جو بڑا عالم دین ہے، جس نے رد وغیرہ کرنا ہے، جس نے عقائد کو بتانا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. عام سادہ سا بندہ نہ پڑھے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات پڑھے اور اس کے دل میں بیٹھ جائے، وہ بات سنے اور اس کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ اپنا عقیدہ تباہ و برباد کر لے. تو اس لیے اہل سنت کا یہ مسئلہ ہے اور یہ موقف ہے کہ بد مذہب کا بیان سننا، بد مذہب کی تقریر سننا، بد مذہب کا جو لکھا ہوا مواد ہے، کتاب وغیرہ پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ نے کوئی عقیدے کے متعلق سوال پوچھنا ہو، حضرت امیر معاویہ کے متعلق بالخصوص جن کے متعلق ابھی بیان ہوا ہے، تو پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سارے کے سارے صحابہ سے صحیح معلوم. آمین یا رب العالمین. آج چونکہ ہم حضرت